अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। एक नया हफ्ता, एक नई सुबह, एक खूबसूरत सुबह है, क्योंकि एक ऐसे वीकेंड के बाद की सुबह है जिस वीकेंड के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को लीड कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर मुस्लिम उम्मा को यकजा करने में कामयाब हुआ। 41 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर्स का ये इजलास जबरदस्त सा माहौल रहा इस्लामाबाद में, और उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज मेकिंग हेडलाइंस। किस मामले में? अमन का ख्वाह रहा है पाकिस्तान। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर काम करना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसानियत सबसे पहले है, इस बात का इदराक करते हुए जो कोशिशें की जाती हैं, मसलों को समझते हुए उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की जो कोशिश होती है वो की है पाकिस्तान ने, और इसका साथ दिया है हमारे तमाम बरादर इस्लामी ममालिक ने। दैट इज़ द रीज़न कि गुज़श्ता रोज़ एक ज़बरदस्त माहौल था पार्लियामेंट हाउस में, यानी हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स OIC कॉन्फ्रेंस की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की, जिसके बाद हम अब देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके से इस मामले को देखना, यानी अफगानिस्तान की सिचुएशन को, वहाँ जो भूख और अफलास की कंडीशन है, वहाँ जो मेडिकल की कंडीशंस हैं, वहाँ जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो बैंकिंग चैनल्स की गैर मौजूदगी है, उसकी वजह से हालात जो नासाज हो रहे हैं, जो इंसानी अलमिया, जिसके हवाले से पहले तो हम कहते हैं कि इंसानी अलमिया जन्म ना ले ले, अब तो कहता है इंसानी अलमिया जन्म ले चुका अब हल ना किया इस मसले को। तो एग्जैक्टली गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि किस तरह से एक भरपूर अंदाज में सफारती मीडिया लगा पार्लियामेंट में, और 41 बरस बाद पाकिस्तान इस इजलास की मेजबानी कर रहा था। डेफिनेटली वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा नजर आता है, कल उन लोगों को ये मैसेज क्लियर कर चला गया कि पाकिस्तान तनहा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को लीड कर सके। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान को सिफारती और आलमी सतह पर तनहा करने वाले साजिशें करते रह गए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बनकर उभर कर सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तंजीम, जिसे हम इस्लामी ताउन तंजीम कहते हैं, इसका गैर मामूली इजलास कल इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ, और पाकिस्तान ने 41 साल बाद OIC के वज़राए ख़ारिजा की मेज़बानी की। पाकिस्तान इस खित्ते का लीडर बनकर सामने आया ताकि ब्रदर कंट्रीज, जो ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर अफगानिस्तान में बच्चे भूख से ना मरे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इजलास की क़यादत करते हुए अपने पड़ोस में और खित्ते में इस्तेहकाम का लाए अमल बनाने के लिए पाकिस्तान की कायदाना किरदार को निभाते हुए एक खिताब किया। उन्होंने कहा, जो गुत्थी अरबों खरबों डॉलर झोंक कर मनसूबाबंदी से उलझाई गई है, उससे आज पाकिस्तान सुलझा रहा है। ये जो OIC का इजलास हुआ, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार रहा, उस पर मुस्लिम उम्मा का पाकिस्तान की छतरी तले इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी का कामयाब मुंह बोलता सबूत है। एग्जैक्टली, तो उस पर कहना चाहिए जरिया आपके दफ्तर खारजा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सफारती महाज पर डटे हुए दीगर पाकिस्तानियों के इस किरदार को यकीनन तारीख में सुनहरी औराक में जगह मिलेगी, क्योंकि आज पाकिस्तान बिरादर हमसाया मुल्क को बहरान से बचाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, यानी जो कल हमने देखा उसकी एक अमली कोशिश, क्यों? ताकि वहाँ किसी भी इंसानी अलमिया को जन्म लेने से रोका जा सके। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारिजा के 17th गैर मामूली इजलास की मेज़बानी की, और इसमें आलमी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया और कहा कि अफ़गानिस्तान में मौशी सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब, बहुत अबतर है। अफ़गानिस्तान के अवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। हालिया आलमी इदारों की अगर हम बात करें, उनकी रिपोर्ट्स का यहाँ पर हवाला दें, तो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। निस्फ से ज़ायद आबादी मौशी बदहाली का शिकार है। 97%, इट्स अ ह्यूज फिगर, 97% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान खते गुर्बत से नीचे जाने का खदशा है उनको। ये वो मुल्क है जहां इन हालात की वजह से 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिर हो सकते हैं। लाखों मुलाजिमीन ऐसे हैं तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं, उस्ताद को तनख्वाह नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अफगान करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार है। 2300 से हाकिज वहां पर बंद पड़े हैं। तो यहां पर अफगानिस्तान में बहरान की कैफियत है। कहना चाहिए आलमी इदारों को कि वो आंखें फेर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ा, और कल क्या देखा इस्लामाबाद में, जिस तरह हमने दुनिया को मदऊ किया, 3 करोड़ अफगान अवाम की मुश्किलात की मदावे की बात की, 20 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, 10 ममालिक के नायब वज़राए ख़ारिजा, 70 वफूद, 430 से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी में अफगान अवाम का मुकदमा लड़ा गया। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो खिताब किया,
صرف افغان بھائیوں کی بات نہیں کی، افغان بھائیوں کی مدد، انسانی علمے سے بچنے کے لیے تو متحد مستحکم افغانستان کی بات تو کی کہ کیسے پرامن اور خوشحال خطے کا ضامن ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یو این، عالمی برادری زور دیا کہ افغان عوام کی مدد کے لیے فوجی اقدامات کریں۔ وزیراعظم بھی کہا کہ افغان جنگ کے بعد 80,000 جانوں کی قربانی پاکستان نے دی ہے۔ پاکستان کا $100 ارب سے زائد کا معاشی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان 30 لاکھ افغان مہاجرین کو مسلسل 4 دہائیوں سے ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ کسی اور خطے میں، کسی اور ملک کو میزبانی کرنی پڑے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پاکستان نے کیا، اس کردار کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا کل، ایک حصہ آپ کو سنواتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ افغانستان 4 دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار رہا اور جتنی مشکلات افغان عوام نے جھیلی کسی اور ملک نے نہیں اٹھائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کی مدد کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. And that's why it is very important that action is taken immediately. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی، جس کے تدارک کے لیے ہمیں مل کر مؤثر طور پر آواز اٹھانا ہوگی۔ The reason for Islamophobia is people in the West do not understand when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted. They can't understand the reaction amongst the Muslims because their attitude to religion is different to ours. So it's very important for the OIC to play its part. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے۔ The people of Palestine and Kashmir, they want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights. We should, on every forum, raise our voices and a unified stance. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سے زائد پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا جیسی عالمی وبا کے باوجود پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا، جبکہ مغربی ملک چند ہزار تارکین وطن کی آمد ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کانفرنس میں شریک مندوبین کا شکریہ ادا کیا۔ جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد اقوام عالم محمود قریشی صاحب، جنہوں نے اجلاس کے بعد OIC کی سیکرٹری طاہا سے ملاقات کی اور اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر، برائے انسانی حقوق سعودی عرب کی وزیر خارجہ شہزاد، اور اس کے علاوہ جو اردن کے وزیر خارجہ ہیں ایمن الصفدی، نائجیریا کی وزیر خارجہ، انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے خطاب بھی فرمایا۔ اجلاس کے پاکستان میں فوڈ سیکورٹی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اس بارے میں جو ہے سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں وہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر جو غذائی قلت کا سامنا کسی کو نہ اور ایک جو ادویات کی کمی ہے اس کا سامنا کسی کو نہ کرنا پڑے، لیکن ایسے میں کہ ہم کے بعد اور کیا کیا محرکات سامنے آئے سے گفتگو، اس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا پہلے آپ کو وہ سنوا دیں گے۔ And adopted unanimously the joint resolution on Afghanistan humanitarian Islamabad declaration. The conference has agreed, and it is a humanitarian trust fund. They've agreed
food security program for Afghanistan. Collectively feel financial and banking have been in to appoint a special envoy. Need for partnership between OIC and the UN system. The community and the UN Security Council that sanctions should not वजीर खारजा शाह जिसने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान का जो मामला इस पर गफलत का मुजाहरा ना किया जाए। ये क्यों कहा उन्होंने? गफलत का मुजाहरा किया जाता रहा और इससे होगा क्या? मुतासर होगा, ये पूरा खित्ता तो मुतासर होगा, दीगर खित्तों को मुतासर करता चला जाएगा। उन्होंने यानी शाह साहब ने अमरीकी हुकूमत अपनी कि हमने गुफ्तगू आपको सुनवाई है, जो कि इजलास के ख़त्म पर हुसैन इब्राहिम सेक्रेटरी जनरल OIC उन्होंने क्या कहा, इसमें उनका भी एक हिस्सा आपको सुनवा। And has had an impact beyond and sure that our Afghani brothers and sisters and for their benefit. The credit goes to Pakistan and to the Kingdom of Saudi Arabia, both of whom thought about convening us to work have attained. पाकिस्तान के लोगों के लिए मिलकर जो इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, उस इत्तेहाद की मजबूती के लिए जो फैसले किए गए हैं, फैसलों पर अमल दरामद होना। बट एनीवेज हम खैर मकदम करते तमाम। अब चूंकि इनकी रवानगी का सिलसिला जारी है तो उसके बारे में भी आपको आगाह करते चले। शिरकत के बाद और वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट साहब फरूख हबीब और अली मोहम्मद खान ने मेहमानों को रुखसत किया है। तो गुज़िश्ता 2 रोज से हमने देखा कि सिक्योरिटी से बड़ी पॉजिटिविटी में हमें देखने को मिले, बिलखुसूस किया और जिस तरह जो डाइवर्सिटी दी गई थी शहरियों को ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से को कामयाब बनाने के लिए अपनी भरपूर मुलाकातें बड़ी कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी करेंगे। बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अफगानिस्तान है, समझते हैं कि अब इस इजलास के बाद दुनिया अफगानिस्तान के मसले को उस संजीदगी पाकिस्तान की तरफ से आप देखें अंदाजा क्या हो, हाथ धरे और बेबसी का एक मंजर था। अफगानिस्तान की सूरत बिगड़ती जा रही थी। कोई कहता था अमेरिका पहल करनी थी, तो मुझे खुशी है के साथ भी बढ़ाई के जी आप इधर मसले पे आए। पर ये जो कॉन्फ्रेंस हमने की है, एक तो और दूसरी बात यह है
اگر پاکستان نہیں کرے گا تو پھر زیادہ اگر کسی ملک کو متاثر کرتی ہے تو وہ پاکستان. اب آگے فیصلے بھی بڑے اچھے ہوئے ہیں اور کیا کامیابی کا انحصار ہے دارالمدار. یعنی اب جو میکنزم ڈیوائز ہوگا اب بننا ہے. دیکھیں نا آپ کہتے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی میکنزم کن سیل افغانستان کے طول و عرض میں کیسے کی جائے گی, یہ تو ساتھ یہ کوارڈینیٹ کریں گے. جو اصل جنگ کی وجہ سے کوئی بھی سسٹم آپ کتنا بھی بنا لیں وہ کامیاب شاید نہ ہو, اس لیے استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ رابطہ یعنی ہیومینیٹیرین اسسٹنس, کیونکہ وہاں سینکشن سے آپ ایگزمپشن لیں, کیونکہ اگر اتنے زیادہ افغان یہ بڑا بر وقت یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کانفرنس کریں تاکہ سب تک یہ بھی اس کی بڑی شاباشی دی ہے, لیکن اب ان کو شاباشی بڑھنا ہوگا. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اس پہ آپ کے بلکہ انالیسس بھی لینا چاہوں گی. امریکی کانگریس کے 37 اراکین تعلیمی اداروں کو افغانستان میں کام کرنے کی اجازت دی جائے, اس میں وائس مستحکم کر سکتا ہے. پرائم منسٹر نے بھی کل اس معاملے پر انتہائی روشنی ڈالی ہے. کہ 100-200 بھی آ جاتے ہیں یورپ کی طرف تو اسلامو فوبک کا ایک کوئی یہ نہ سمجھے مغرب بھی یا کوئی اور دنیا کے اور ممالک نہ سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. تو اس طرح میں نے کہا نا کہ پوری جو ایک سٹرکچر بنایا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کریں, اسپیشلی بتائے گا امیر خان متقی یعنی جب موجود تاکہ طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرے. اب دیکھیں بات تو کرتا ہے طالبان کانفرنس کے بعد, جس طرح ایک میکنزم کی ہم بات کریں افغانستان میں افغان عوام کو یہ ایک جاری ہے وہ ایک کر رہے ہیں پاکستان اس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو ہے, لیکن کی دو بڑی وجوہات ہیں.
رابطہ تو نہیں, ایگزیمپشن نہیں لی جاتی ہے یا ان کو ڈی لسٹ نہیں کیا ان کے ساتھ رابطہ کر کے کام کرنا ہوگا. دوسرا ہے سیاسی معاملہ. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس باقی سارے رک گئے. Exactly. چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور بس قدم اٹھائیں تو بہتر ہوگا. قدم اٹھائیں اگر وہ کر سکے, ہم صحیح طریقے سے کر نے OIC کانفرنس سے خطاب ہائی لائٹ کیا اور مسئلہ کشمیر کے معاملے کو بھی ہائی لائٹ کیا. نہ جو کشمیر کے معاملے کو منسٹر سے مسئلہ کشمیر کے معاملے پر بات کی. اس طرح سے ہم نے ملاقاتیں بھی دیکھی. OIC کے فورم مسلم امہ اگر متحد ہو جائے اور کوئی اگر لیڈرشپ کا علم اپنے ہاتھ میں لے لے تو مسائل بڑی بہتری سے حل ہو سکتے ہیں. جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین اور کشمیر پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ اتنے سالوں سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ بات تو بنتی تھی, وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی کہی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ حاشیے پہ جو میٹنگز ہوئی اس میں بھی بات ہوئی. لیکن اس کانفرنس کا یہ جو ایجنڈا تھا وہ یک نکاتی تھا. وہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو کیسے ہم نے سالو کرنا ہے. تو اس وجہ سے ان بڑے اہم معاملات ہیں دونوں, لیکن ان پہ بات چیت تو ہو سکتی ہے, لیکن اعلامیہ میں میں نے ان کو شامل نہیں ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. تو لیٹس سی, اگر مسلمان دنیا اپنا ریکارڈ درست کرے اور ان دونوں مسائل فلسطین اور کشمیر کے اوپر کھل کر آئے تو کوئی وجہ نہیں دنیا نہ سنے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کچھ اور ہی لہر نکل گئی ہے عرب دنیا میں. وہاں پہ تو اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ تو وہ نئے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. تو ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے ان کی جو باقاعدہ آئیڈینٹی ہے, کشمیریت ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش بالکل ایسا ہی ہے. تو حالات بڑے تیزی سے بگڑے ہیں یہ دونوں فرنٹس پہ. لیکن اگر ہماری جذبہ صحیح ہو, سچا ہو, اور یہ کاز درست ہے, جو ہم مانتے ہیں یہ درست ہے, تو انشاءاللہ جلد جب اس کے لیے اس میں کچھ برکت پڑے گی. ہمیں آواز اٹھاتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب, لاسٹلی ایک بات اور بتائیے گا کہ بھارت کا رول اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں فوکس کروں گا اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس OIC کے بعد, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور جب ہم بات بھارت ہی کر رہے ہیں تو بھارت کی ہم سینٹرل ایشین ملکوں سے جو روابط ہیں اس کو بھی یہاں پر فوکس کریں گے, جو بھارت کے وہاں پر تعلقات ہیں. ظاہر ہے ہماری اپنی فورن پالیسی ہے بٹ ان کے بھی تعلقات ہیں اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اسپیشلی میں تاجکستان کی بات کروں گا. تو ان حالات میں بھارت واقعی کیا امن کا خواہاں دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے, وہاں پہ سچویشن بہتر ہو, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ابھی بھی وہی اسپوائلر کا رول ادا کرے گا خطے میں؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے رپورٹر نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تو یہاں کانفرنس کر رہے ہیں, ایک بھارت میں ہی کانفرنس کر رہا ہے جس میں وسطی ایشیا کے 3 ممالک ہے, تو اس کا بھی بڑا نام ہے یہ وہ. تو میں نے کہا میں نے تو سنا ہی نہیں اس کے بارے میں. ہم نے بھی کسی نے نہیں سنا سر.
मैंने कहा ये तुम कहाँ से ले आए? कहता जी वहां तो वजीर खारजा पहुंच रहे, यहाँ नहीं आ रहे। और मैंने कहा यार देखो, इस पे ना जाओ, भारत एक स्पॉइलर है, उसका अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं है। वो इस वक्त अपनी वहां पे उसकी जितनी भी पत्ते थे वो उसने गलत खेले थे, क्योंकि वो अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था उनकी सरजमीन। तो अब उनको इस बात का हो गया कि यार ये तालिबान आने के बाद हमारा तो कोई वहां पे रहा ही नहीं है। अब वो एक इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि किसी तरीके से वस्ती एशिया के जरिए दोबारा हम अपना उसमें जगह बनाए, ये बनेगी नहीं। देखिए स्पॉयलर्स के लिए अब अफगानिस्तान में जगह नहीं है, और इस वक्त तो सारे खित्ते के ममालिक का एक ही इंटरेस्ट है, वो उनका इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। जिसकी भी हुकूमत हो, जैसी भी हुकूमत हो, इस्तेहकाम हो, स्टेबिलिटी हो, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल होता है तो पूरे के पूरा जो खित्ता है उससे मुतासर होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भारत के लिए बेहतर होगा कि वो एक मुस्बत रोल के लिए अपने आप को आमादा करे, और वो माजी की जो रविश थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ करता था, वो उसको तर्क करे। जी, यानी सिंपल सा एक जुमला कि भारत अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, वो अपने ज़रा गिरेबान में झांके कि वो माजी में क्या करता आया है, इस खत्ते को किस तरह उसने मुतासर किया है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यूँ तो बात हम OIC, बात तो हम इजलास की कर रहे हैं, बात तो हम अफगानिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर खत्ते के अमन की बात है तो खत्ते के अमन में कश्मीर का मसला बड़ा अहम मसला, उस पर भी हमने बात की। लेकिन जो हमने बात की ना, ज़रा साइड लाइन्स मुलाकातें बड़ी अहम होती हैं, और जो साइड लाइन्स मुलाकातें होती हैं इसमें कुछ नए नए प्लान्स भी सामने आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन प्लान्स को तश्कील देने के लिए हुकूमत की जो कहते हैं ना पूरी सिस्टमैटिकली कैबिनेट है वो मुतहर्रिक होती है, सिर्फ एक के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं होती। पाकिस्तान अफगान मसले पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाने में मसरूफ है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी हुसैन ने भी दुनिया के साथ रवाबित बढ़ाने के लिए वो भी हमें कोशा दिखाई दी है, क्योंकि पाकिस्तान हो, टर्की हो या मलेशिया हो, आपस में मीडिया रवाबित के फरोग के लिए मुश्तरका टेलीविजन कायम करने का जो है ये एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। फैसला हो गया। एग्जैक्टली, मैं इसी पर ही आने लगी हूं कि एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। नए चैनल पे होगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। और वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात ने यह भी बताया है कि मीडिया इश्तराक ने जो फोकल पर्सन्स हैं वो भी बनाए हैं ताकि इस हवाले से वो काम भी कर सके। और मजीद ये कि OIC इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुख्तलिफ मंदूबीन से मुलाकातें रही हैं उनमें अफगानिस्तान की सूरत हाल बुनियादी मौजू रही। ताहम उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया मुश्तरका TV चैनल कायम करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खबर है। इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं वो जॉइंट मीडिया नेटवर्क तश्कील देंगे, तो एक ही फोरम से आवाज जाएगी। कहते हैं ना कि मीडिया की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, तो मैं कहूंगी ये मीडिया की आवाज के जरिए, जिसको हम कहते हैं ना कि हाइब्रिड वॉर का दौर है, तो ऐसे में एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उभारने के लिए, इस्लामी उम्मा का उभारने के लिए मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म की अशद जरूरत है। और उसमें ज़ाहिर जो उन्होंने फोकस किया ना कि जो इश्यूज हैं उसको हल करने के लिए ये टेलीविजन बहुत अहम किरदार अदा करेगा। क्या गुफ्तगू की फवाद साहब ने, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के दरमियान जो एक मीडिया इंटरेक्शन की बात हुई थी और कहा गया था कि हम एक मुशतरका टेलीविज़न लेके आएँ, उसके ऊपर बातचीत हुई है। और अब हमने फोकल पर्सन्स अपने क्रिएट कर दिए हैं और हम अपना जो मीडिया नेटवर्क है वो एक क्रिएट करेंगे, जॉइंट मीडिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसा तकरीर भी की रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी की, तो पाकिस्तान और मलेशिया और बाकी ममालिक में जिस तरह से एक इस वक्त एक शिद्दत पसंदी का हमें सामना है, तो हम ये चाहते हैं कि OIC के प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसा स्कॉलर्स का एक ऐसा यूनिट क्रिएट किया जाए जो हमारे मसाइल में, जो हमारे मजहबी मसाइल हैं उनमें हमें गाइडेंस दे सके। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ऑलवेज एंड एनीवेयर विद न्यू आइडियाज। तो लेट्स सी कि जो ये वाला आइडिया है ये इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा, एंड वी जस्ट होप कि मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है वो न सिर्फ उभर कर सामने आए, बल्कि जो मुस्लिम उम्मा को मसाइल दरपेश हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जल्द से जल्द हल हो सकें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी जारी रखेंगे। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। पच्चीस दिसंबर
25 लाख नकद। बीटीवी ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को पीटीवी पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लाउंज में हम बैठ गए हैं, मतलब ये कि स्टूडियो में कोई ना कोई मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आज हम लोग जब भी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किसी कुछ हल्की फुल्की स्टोरीज पर बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से जब इतनी भारी भरकम हमने सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर ली, तो मेरे ख्याल से हल्की फुल्की खबरों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और जब हल्की फुल्की खबरें नहीं होंगी तो मतलब ये कि भारी भरकम पोर्टफोलियो रखने वाले मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और आलमी दुनिया की नजरें, अक़वाम आलम की नजरें चूंकि पाकिस्तान पर है, तो ये मामला अभी भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और हमारे आज ये कोशिश रहेगी कि थ्रू आउट सूबे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की इस कामयाबी को डिस्कस करें और कहां कहां पर किस ममालिक के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट की जरूरत है, उस पर भी हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान शख्स ज्वाइन कर चुके हैं, फॉरेन एम्बेसडर हैं नगमाना हाशमी साहिबा। यूरोपीय यूनियन बिलखुसूस और चाइना में बतौर एम्बेसडर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ ये 2 ममालिक नहीं बल्कि 38 बरस से ऐसे बहुत से ममालिक हैं कि जहां पर वो पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने में अपना किरदार अदा करती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सूबे पाकिस्तान। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। नगमाना साहिबा, सबसे पहले तो कल के इजलास के हवाले से पहले मुख्तसर सा कमेंट मैं आपका लूँगी, वो ये कि कल का इजलास 41 बरस बाद एक बार हमने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ। उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था और हम कह भी नहीं सकते थे कि अच्छा, हम सिर्फ देखा करते थे, सुना करते थे मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में। एक वो इजलास जो 41 बरस बाद हुआ और जिसे हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा। बतौर पाकिस्तानी आप तो फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, आप पाकिस्तान की स्टैंडिंग को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, आपने अभी कहा कि 1974 का में तो आप लोग शायद पैदा भी नहीं हो, यकीनन। लेकिन हम क्योंकि उस वक्त स्कूल में थे, तो मुझे अभी तक याद है कि वो बहुत एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे सकूत ढाका के बाद yes. पूरे इस्लामी ममालिक। और हमें याद है कि हम सब ने स्कूल से छुट्टी करके और पीटीवी की ट्रांसमिशन पे वो देखा था। वाओ। और उसके बाद मुझे वो भी याद है जो हमने फॉरेन ICFM यहाँ करवाई थी जब पहले अफ़गानिस्तान का मसला शुरू हुआ। 80। और अब ये देखिए 41 साल बाद, तो ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि 41-42 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हम अफगानिस्तान के मसाइल की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल भी यही गुफ्तगू की, बदकिस्मती से तो आप देखिए कि ये एक कौम जो कि बहुत अजीम कौम है, ये कोई नया मुल्क तो नहीं है, हज़ारों साल से ये यहाँ पे है। और मैं आपके नाजरीन को याद कराती चलूँ कि अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी एक नज़म में, उनका एक शेर है, पर्शियन का है, तो उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है कि एशिया एक जिस्म की मानंद है और अफ़गानिस्तान उसका दिल है। तो अगर दिल ठीक धड़केगा तो बदन भी ठीक काम करेगा, और अगर दिल में कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे जिस्म को आपके अफेक्ट करता है। तो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट 47 साल से कमोबेश ये
جو پاکستانی وہ افغانستان کے عوام ہیں وہ ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل میں پڑتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ اگین سے آپ لوگوں کو تو نہیں یاد ہوگا, ہم نے تو افغانستان دیکھا ہے, ایک ڈیموکریٹک پروگریسو کنٹری تھی اور بہت اچھا ملک تھا یہ سوویت یونین کے آنے سے پہلے. اور لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ذرا تھوڑی میموری جو ہے وہ ویک ہوتی ہے ہسٹری کے بارے میں, ہم بڑی جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو دنیا وہ افغانستان بھول چکی ہے, لیکن ہم کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ہم ان کے ساتھ ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں, لینگویج شیئر, ریلیجن, کلچر, ایوری سب کچھ شیئر کرتے ہیں, تو ہم وہ نہیں بھلا سکتے اور ہم ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ یہ کوشش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن رہے, کیونکہ ہماری ڈیسٹنی, ہماری پروگریس, ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری پیس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بہت گہرے روابط میں وہ ہے, اور اس سے بڑا ایک دوسرے پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اسی لیے پاکستان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ افغانستان کو پرامن ہونا چاہیے اور افغانستان کے لوگ خود اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ باہر سے لا کے کوئی چیز اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جیسے کسی نے کہا تھا, اور میں دہرانا چاہوں گی یہاں, کہ یہ جو ویسٹ کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. اب دیکھیے ڈیموکریسی کوکو کولا کا فارمولا تو ہے نہیں کہ آپ وہی فارمولا جہاں امپورٹ کریں گے وہ وہی نتائج نکلیں گے. دیکھیے ہر ملک کے اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, اور ڈیموکریسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغانستان میں گورنمنٹ ہونی چاہیے جو افغان لوگ چاہتے ہیں, جو وہ جب ساری دنیا کو یہ حق حاصل ہے تو یہ ان کو بھی ہونا چاہیے, اور افغانستان کو متحد رہنا چاہیے. ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس پہ بالکل کوئی اور آنچ نہیں ہونی چاہیے. اچھا نغمہ صاحبہ, اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ کہ پی ایم پرائم منسٹر صاحب نے جب کل خطاب کیا, ان کا خطاب کوئی پیچیدہ الفاظ پر مشتمل نہیں تھا, بڑے سادہ الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ انہوں نے ایگزامپلز کوٹ کی. آپ چونکہ مختلف ممالک میں پاکستان کے سفیر رہی ہیں تو آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ کلچر دیکھے, ڈفرینٹ مذہب دیکھے. اسی طرح سے جب وہ لوگوں کو, اقوام عالم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو خواتین کو ابایا کروایا جا رہا ہے یا وہاں کا کلچر چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو انہوں نے پاکستان کی خود کی مثال دی کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں, اور اگر ہم لوگ KPK کی طرف جائیں, بالخصوص پشاور مردان کی طرف جائیں, تو وہاں کے لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ پنجاب کے لوگوں سے اور سندھ کے لوگوں سے بہت مختلف ہے. تو یہ کہنا ہے کہ وہاں کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ اسی کلچر کے عادی ہیں, تو یورپین کلچر کو وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ نے یہ بڑی اچھی ایک بات کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیجئے, میری تو 5 پوسٹنگز رہی ہیں یورپ میں, تو میں نے بڑے غور سے یورپ کو دیکھا ہے. یورپ کے ہر ملک کا کلچر اپنا ایک الگ ہے, ان کی ٹریڈیشنز اپنی ایک الگ ہے. ان کا اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں تو بالکل فرق کلچر ہے, نارڈک کنٹریز میں دیکھیں تو بالکل فرق کلچر ہے. اب اگر آپ نارڈک کنٹریز کو کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ گریس کا کلچر اڈاپٹ کر لیں تو وہ نہیں کریں گے. ایسٹرن یورپین کنٹریز بالکل ان کا ایک الگ طریقہ ہے. براڈلی ٹھیک ہے ان کا, جیسے ہمارے سب مسلم ممالک کا براڈلی ایک ہی سارٹ آف کلچر ہے, تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں, اسی طرح ساری دنیا میں یہی ہے. یہ سارا ایک پولیٹیکل ایشو ہے, کیونکہ دیکھیے اگر ابایا کی آپ بات کرتے ہیں تو ابایا تو سعودی عربیہ سے اور گلف کی کچھ کنٹریز سے نکلا ہے نا. تو آج اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے سب سے زیادہ اچھے روابط تو سعودی عربیہ سے ہیں. وہاں تو سارے ابایا پہنتے ہیں اور صرف کالا پہنتے ہیں. یہ تو اب آ کے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جی اب ڈفرینٹ رنگ کے پہن سکتے ہیں. آپ گلف میں جائیں سارے ابائے پہنتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اگر پاکستان میں ابایا پہنوں, یہ میری مرضی ہے, افغانستان میں اب ان کا ایک کلچر ہے. دیکھیے پرابلم جو تھوڑا سا انگریزی کا بھی یہ پرابلم ہے, اسی لیے میں آپ کو چین کی اگزامپل دوں گی. چین میں ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن کے لیے 2 الگ لفظ ہیں.
انگریزی میں اور ویسٹرن ورلڈ نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے کہ ویسٹرنائز آپ ہو جائیں, آپ اپنے کپڑے لباس کو چینج کر دیں, رہنے سہنے کے طریقے کو چینج کر دیں, کلچر کو ان کے کلچر کے اندر ڈال دیں, جو ممکن نہیں ہے. ماڈرنائزیشن کا مطلب ویسٹرنائزیشن نہیں ہے. ہر ملک کو, اور اسلام تو ہے ہی بہت ماڈرن ریلیجن. دیکھیے اگر آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں, ٹھیک طریقے سے مطالعہ کریں, تو اسلام تو ہے ہی ایک بہت ریولیوشنری اور ماڈرن مذہب, اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا مذہب. تو جو مذہب ریجڈ ہوگا وہ تو نہیں رہ سکتا نا, تو جو آگے پروگریس کرے گا وہی. اسی لیے اسلام میں بہت ایک گہرا کانسیپٹ ماڈرنائزیشن ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں, بٹ ماڈرنائزیشن کا لباس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو چاہے وہ عبایا پہنے, آپ کی سوچ ماڈرن ہونی چاہیے. آپ کی سوچ جو ہے اور آپ کا جو آپ ملک کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ پروگریسو سوچ ہونی چاہیے, جس سے, اور جس کے سینٹر میں کیا ہونا چاہیے, جس کے سینٹر میں ویلفیئر آف دا پیپل آف یور کنٹری ہونا چاہیے, پروگریس آف دا پیپل آف یور کنٹری ہونا چاہیے, چاہے وہ عبائے کے اندر سے ہو یا باہر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اب جا کے انہوں نے یہ 40-50 سال بعد جا کے اس کو ریکگنائز کیا ہے. چاند پہ یہ جو پہنچے ہیں امریکنز, اس کی جو بائیں ہینڈ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی تھی وہ ایک افریقن امریکن خاتون نے کی تھی, جو نیچرلی جن کے انسیسٹرز سلیو تھے, اور ان کا کلچر بالکل فرق ہے. ان کا رہنے سہنے کا طریقہ, کلچر, سب کچھ بالکل مختلف ہے. تو دیکھیے ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن اور اسلام کے ساتھ مکس نہ کیجیے. اور اگر صرف عبائے کے اوپر ہی آپ نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو پھر پہلے اپنے تعلقات باقی ممالک کے ساتھ. یہ بھی بڑا اچھا آپ نے اینڈ کیا کہ پھر وہ اپنے ان کو تعلقات کو ریویو کرے, اپنی سوچ کو ریویو کرے. اسپیشلی ہم یو ایس کی بات کر رہے ہیں, جس کے حوالے سے ہم کل بھی جب گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے بظاہر کہ یو ایس نے جو پنشمنٹ موڈ آن کی ہے افغانستان کی, اب اس سے پنشمنٹ موڈ کو آف کروں گا. تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. نیوز بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات آج ہو رہی ہے OIC اجلاس سے متعلق. اجلاس کے بعد کے ماحول پر بات ہو رہی ہے. سائیڈ لائنز ملاقاتوں کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس پر بھی ہم نے پروگرام میں پہلے گفتگو کی تھی. لیکن اب ذرا بات ہم کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, آگے کس طرح سے معاملات لے کر چلیں گے, اور کیا واقعی افغانستان کے مسائل حل کرنے کی طرف جو قدم بڑھائے ہیں اس کے رزلٹس ہمیں نظر آئیں گے ان نیئر فیوچر. اس کی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر نجم ثاقب صاحب ان دی اسٹوڈیو. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو ونس اگین. آئی ول سے ایک نئی انرجی آ جاتی ہے آپ کے آنے کے بعد. ایگزیکٹلی. حسن خان صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سر. نجم صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو کل جب ہم ڈسکشن بھی کرتے ذرا اس وقت تو ابھی اجلاس سٹارٹ ہوا تھا, اور اجلاس کے بعد بھی شام تک ایک اعلامیہ جس طرح جاری کیا, جوائنٹ کمیونیکے جو سامنے ہمارے آیا, ڈکلیریشن سامنے آیا, اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا سا مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی جب تقریر آپ نے سنی, وہ جو ایک ماحول تھا. اچھا اس وقت ذریعہ اور میں جس طرح ابھی ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ذریعہ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے سامنے پیپرز رکھے انہوں نے سائڈ پہ کر دیے, اور میں اس وقت ایک لائٹر نوٹ پہ صرف جملہ کہنے لگا ہوں, اگر نام لیے بغیر کہ اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں پرچیوں والے, تو پھر کیا ہوتا. تو خان صاحب نے تقریر کی اور وداؤٹ اینی پیپر, وداؤٹ اینی پوائنٹس, اور اس میڈیا گیلری میں ایک آواز بھی تھی, ان خان ہی خان ہے. اچھا نہیں, اس میں ایک تو سب سے پہلے شکریہ. اس سے پہلے کہ آپ کا اس کا میں تفصیل سے جواب دوں, میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی حکومت کو, اور ان تمام اداروں کو جنہوں نے مل کے ایک ایسا فرسٹ کلاس شو جو ہے وہ ارینج کیا ہے, اور وہ بھی ایک عالمی وبا کے زمانے میں. یاد رکھیے گا اس کو, اب تو ہم روٹین بن گئی ہے نا جی, کووڈ ہے, کووڈ ہے, کووڈ ہے. اس میں آپ امیگریشن کے مسائل, کون سے جہاز میں آنا ہے, کون سا ماسک پہننا ہے, کیا ویکسینیشن, یہ وہ, اس سارے پروسیس میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کو گزارا. ایک جملہ سا صرف, سعودی وزیر خارجہ صاحب نے ایگزیکٹلی یہ جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ کم ترین وقت میں پاکستان نے اس اجلاس کی میزبانی کر کے ایک
मतलब दिल जीत लिए हैं। اور इसका میں मतलब है कि ایکسپیرینس मैं کر چکی ہوں سر کہ میں آپ کو پتہ ہے میں نے جا کر 8:30 بجے اپنا کووڈ ٹیسٹ کروایا کیونکہ مجھے اگلے دن انٹریکٹ کرنا تھا باقی سب کے ساتھ. اچھا یہ مجھے خوشی ہوئی کہ سعودی وزیر خارجہ نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی. اس کا مطلب ہے کہ میں کسی زمانے میں اگلے زمانے میں سعودی عربیہ میں وزیر خارجہ بن سکتا میں ہوں. تو کہنے لگا تھا کہ پہلے تو نہیں رہے. اچھا اس میں ایسا ہے کہ نارملی اس طرح کی جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، پہلے تو یہ کہ میں 3 دن سے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ OIC کانفرنس نہیں تھی، نہیں تھی، یہ ایک منی یونائٹڈ نیشنز ہے. اس میں سارے کا سارے لوگ تو موجود ہیں، بالکل، یعنی بینکوں کے موجود ہیں، P5 کے ہیں، اس میں جاپان، آسٹریلیا، جرمنی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی یوں سمجھیے کہ کانفرنس ہوئی ہے میرے اسلام آباد میں، بالکل صحیح بات. اور وہ بڑی کامیاب ہوئی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے جب میں چونکہ فارن آفس میں ہم نے گزاری زندگی، تقریریں نارملی فارن آفس میں لکھی جاتی ہیں، فارن آفس میں سے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے پھر یہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کے پاس جاتی ہیں، اپروو ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنے سٹائل سے لکھتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ پرائم منسٹر مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں جی کارڈ بنا کے دیں ہمیں، کچھ کہتے ہیں جی کہ بڑے فونٹ میں 40 کے فونٹ میں ہو تاکہ اینک نظر نہ آئے ہماری، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب کل کی جو آپ نے تقریر کی بات کی ہے، مجھے یہ تھا کہ ابھی وہ کھولیں گے، اپنے کاغذ نکالیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے، ایکسیلنسیز، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ڈسٹنگوشڈ گیسٹس ایٹسیٹرا. لیکن انہوں نے ایک دم سے شروع کی بات اور آخر تک اس میں ربط تھا. دو باتیں اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک بات جو ہے وہ یہ کہ جی یہ جو کانفرنس ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ انہوں نے درخواست کی، اور پھر مجھے علامہ اقبال یاد آئے. 1930s میں انہوں نے ایک شعر لکھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ نارملی غلط پڑھا جاتا ہے یہ شعر، ایک ہوں مسلم کہ میں اکیلا ہی ہوں، ایک ہوں مسلم یہ دعا ہے. اچھا اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامو فوبیا کی بات ہے، کشمیر کی بات ہے، فلسطین کی بات ہے، افغانستان کی بات ہے. میرا یہ دل چاہتا ہے، یعنی عمران خان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم سب کی آواز ایک ہو. بے شک. اچھا اب اس ایک آواز میں ہی یہ سارا ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم امہ ہے تو مسلم امہ ہے تو پھر اس کی ایک آواز بھی ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ طے ہے، مغرب والے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے. مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں نا شعیب میاں تو 850 سال پھر اسپین پہ حکومت کرتے ہیں. بے شک. مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے آگے کوئی آتا نہیں ہے. مصیبت ہی ہے. تو اس کو بڑے ڈیلیکیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے سب کو بتایا، ان 57 ممالک کے ریپرزینٹیٹیوز کو اور پوری دنیا کو بھی، کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک آپ لوگ اتحاد، اور اگر آپ کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اس لحاظ سے ہاں ایجنڈا تو تھا افغانستان کا، بات تو صرف افغانستان کی، اور افغانستان میں بھی یہ نہیں تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا وغیرہ وغیرہ. ایجنڈا تھا کہ جو بحران انسانی ہے اس کا فوری طور پہ کیا جائے. لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے فلسطین کی بات کی. فلسطین کی تو بات اس لیے بنتی ہے کہ OIC بنی ہی 1969 میں فلسطین کی مسجد الاقصیٰ کی برننگ جو تھی، اس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی. اور اسلاموفوبیا کی بات پہلی دفعہ OIC کے فورم پہ نہیں کی انہوں نے، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جو ہمارے 57 ممالک ہیں اس کے، ان کی فارن پالیسیاں بھی ہیں نا، ان کی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول فارن پالیسی ہیں، مجبوریاں ہیں. مثال کے طور پہ UAE ہے، اب UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. جب UAE اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر فلسطین کی پالیسی جاتی کہاں ہے؟ لہٰذا اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلامک کنٹریز کا، مسلم کنٹریز کا اکٹھے ہونا اور ان کے ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو فالو کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اس کی طرف پرائم منسٹر عمران خان نے اشارہ کیا، جو انہوں نے نام نہیں لیا. میں آپ کو اندر سے بتا رہا ہوں، جو انہوں نے نام نہیں لیا وہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی اپنی اپنی تو فارن پالیسیاں ہیں، لیکن جب اسلام کی اور مسلمان کی، میرے نبی کے کسی فرمان کی بات آئے گی تو آپ نے ایک ہونا ہے. اور یہ بڑا سالڈ قسم کا، مضبوط قسم کا یہ پیغام تھا.
حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی اس سے پہلے کہ ہم مزید اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں. کل جب یہ مشترکہ اعلامیہ منظر عام پر آیا, تمام صحافی ہاتھوں میں قلم اٹھائے اس اعلامیے کو لکھنے کے لیے بےتاب تھے. جس وقت یہ ٹاکنگ پوائنٹ سامنے آ رہے تھے, بطور صحافی آپ کی ازمپشنز کیا تھیں, اچیومنٹس کیا تھیں کہ جس لحاظ سے کانفرنس بلائے گی, اگر ہاں یہ الفاظ یہ جملے مشترکہ اعلامیے کی صورت میں آ رہے ہیں تو ہم یہاں پر کامیابی سمیٹنے میں کامیاب رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں کل والا جس طرح امبیسڈر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو کانفرنس کا وہ جو ماحول تھا, یا جو پرائم منسٹرز کی جو پریزنٹیشن تھی, یا نو ڈاؤٹ اٹ واز اے بگ سکسیس پاکستان کے لیے بائی آل مینز. نہ صرف یہ کہ کووڈ کا, ساتھ ساتھ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں باہر لوگوں کے خدشات وہ بھی سارے غلط ثابت کر دیے. کل مور دین 100 فورن ڈیلیگیٹس جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے. اور افغانستان کے حوالے سے اگر کسی کا یہی خیال تھا کہ پاکستان جو ہے آئسولیٹ ہوگا, اور افغانستان کے حوالے سے جتنا گند افغانستان میں جنہوں نے بھی کیا ہے وہ ہم پاکستان پہ ڈالے, تو یہ کل والی ایونٹ نے میرے خیال میں وہ ساری جو تھی وہ غلط ثابت کر دی. دوسری امپورٹنٹ بات, if you allow me, اس پہ آئیں گے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کو ابینڈن کیا گیا تھا. نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی جیسے جس کو امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز, نیٹو ممالک جو 20 سال وہاں پہ انگیج رہے, لیکن جب وہ 15 اگست کو چلے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ ساتھ افغانوں کو بھی مکمل طور پر وہ جو کہتے ہیں ڈمپ کیا گیا. کوئی ایسی سچویشن لگ رہی تھی جیسے کہ ابھی وہ فورگیٹفل اس میں چلے جائیں گے کہ ورلڈ جو ہے افغانی جو ہے اپنی حالت پہ چھوڑیں گے. میرے خیال میں پاکستان واحد ملک تھا جو اس نے فرنٹ پہ آ کے, باوجود اس کی کرٹیسزم ہو رہے تھے اور ہم خود بھی کرٹیسزم کر رہے تھے, پاکستان کی اوور انگیجمنٹ جو افغانستان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ہو رہی تھی. کل والی کانفرنس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ افغان جو ہے ان کا ایک دوست بھی ہے, ایک بھائی بھی ہے, اور ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسرن رکھنے والا ملک ہے اور وہ پاکستان ہے. تو کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھی جو ہمیں ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کرنی چاہیے ایز اے پاکستانی. آئی فیل پراؤڈ کہ افغانستان کو ہم نے اکیلا, اسپیشلی افغانوں کو, میں طالبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں افغان جو 40 ملین افغان ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا. دنیا کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کی حالت کیا ہے, سردی کا موسم ہے, اگر وہ آ کے UN والے آ کے کہتے ہیں کہ جی اس میں 22 ملین جو ہے وہ ولنیبل ہے ٹو ایکسٹریم پاورٹی اور ہنگر. اسی طرح ہم نے یہ بھی بتایا گیا کہ جی اراؤنڈ 3 to 4 ملین بچے جو ہے وہ اس وقت مال نیوٹریشن کا شکار ہے. اگر یہ کہ آلموسٹ 1 ملین جو ایکسپیکٹنگ مادرز ہے ان کی کیا حال ہے. تو میرے خیال میں کل جو سینسٹائزیشن ہو گئی, امبیسڈر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ کل OIC نہیں تھا, صرف OIC کا اپنا ایک کردار ہے ماضی میں, اس پہ ہم ڈیٹیل میں وہ امبیسڈر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں ان کے اچیومنٹ کے حوالے سے. لیکن کل جو تھا دیکھیں ٹرائیکا پلس سائیڈ لائن پہ ہو رہا تھا, P5 جو ہے نا پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر وہ بھی آئے ہوئے تھے. ساتھ ہی جس طرح کہا گیا کہ ڈیولپ نیشنز آسٹریلیا, جاپان, اٹلی, فرانس, جرمنی وغیرہ ان کے سارے نمائندے آئے تھے. تو کل جو ایونٹ تھا اٹ واز پاکستان اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ. یہ تھا افغانوں کا جو کیس جس طرح اسلام آباد لڑ رہا تھا, میں اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان ہسٹری. اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, جن لوگوں کا خیال تھا کہ افغانی جو ہے وہ بس ابھی ڈمپ کیے گئے ہیں اور جو ایک دفعہ امریکہ اور ویسٹ نکل گیا تو nobody will take care of them. تو یہ چیزیں جو تھی وہ بڑی میرے خیال میں. باقی آپ اعلامیہ کی بات دیکھیں, جب میں تو بیٹھا تھا پریس کانفرنس سن رہا تھا کیونکہ آئی واز ناٹ, کیونکہ پورا میراتھن ٹرانسمیشن تھا ہمارا, صبح 9 بجے شروع ہوا تھا. وی ور ڈوئنگ دیٹ, جیسے ایک فیسٹیو موڈ تھا سر ہمارے, اسپیشلی ایک تو افغانستان کا تھا, تو میں جس خیبر ٹیلی ویژن کو جو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہمارا فوکس ہی جیسے میں کہہ رہا تھا ہماری کل کنسٹیچوئنسی 2 میں, ایک تو خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے تھے, ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے جو اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا تھا. تو ہمارا سارا فوکس جو تھا وہ اسی ایونٹ پہ تھا, کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آج موقع ہے کہ جتنا ہم افغانوں کو پروجیکٹ کریں, جتنا ہم افغانوں کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلامیہ میں شاید ہمارے ایکسپیکٹیشن ایز اے جرنلسٹ, ہمیں تو ساؤنڈ بائٹس چاہیے, ہمیں تو ایک جملہ چاہیے, لائن چاہیے. آپ ایسا کریں, آپ کھل کے بتائیں آپ کی کیا جملہ چاہیے تھا, تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ساری ایکسپیکٹیشن پوری ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی بتائیے. دیکھیں پہلا جو ہمارا تھا کہتا ہے کہ there will be a huge commitment
सामने आ जाएगी। हर एक मुल्क कहेगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम सबको पता है, हम पता है कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। 5 बिलियन हमने कमिट किए, इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे आम लोग इकट्ठा करके, मतलब है कि रिलीफ गुड्स के 6-7 ट्रक जो है, मुझे पता है तोरखम, गुलाम खान, अंगूर अड्डा, चमन से वो क्रॉस करते हैं, एक गरीब मुल्क। तो मैं समझ रहा था कि हमारे जो इस्लामी, जो वेल्दी इस्लामिक कंट्रीज है, उनको भी सामने आके इस तरह सऊदी ने 1 बिलियन रियाल की कमिटमेंट ऐलानात ज्यादा एक्सपेक्ट करें सर, ज्यादा साउंड बाइट्स। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं, इससे पहले कि इसमें कोई हम रख ना डालें, एक छोटी सी स्टेटमेंट हम आपको जरा दिखा देते हैं गवर्नर स्टेट बैंक, इस पर रजा बाकिर साहब गुफ्तगू करें, फिर आप ही के पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हुए लेके चलेंगे। रजा बाकिर साहब गुफ्तगू करें, जरा मुलाहिजा कीजिए। फैसिलिटेट करना है बैंक्स की तरफ से फाइनेंस को, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस बढ़ाना है, ये हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी है माली शमूलियत की, उसका एक हिस्सा है। और मैं चाहूँगा कि आखिर में आपको कुछ और जो हमारे अहम इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाए कि पाकिस्तान के मईशत के कौन से वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे पहले बैंकों से फाइनेंस लेना बड़ा मुश्किल काम था और अब इसमें एक अच्छे अंदाज से इजाफा हो रहा है। सबसे पहली मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा हाउसिंग की, और जो हमारे पाकिस्तानी जिनकी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े घर वो लेते हैं या उनके अपने घर हैं, और लेकिन छोटे घर तक उनकी पहुंच है, लेकिन बैंकों ने उनको अपना घर लेने में पहले फाइनेंस नहीं दिया। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरले के साइज़ के जो घर होते हैं, इसमें हुकूमत पाकिस्तान एक स्कीम लाई थी कि जिसके तहत उन्होंने बैंक्स के लिए मार्कअप सब्सिडी दी कि बैंक्स एक अफोर्डेबल रेट पे इन लोगों को फाइनेंस दें। इस स्कीम का नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब इस वक्त गुफ्तगू करें, आगे चलकर बुलेटिन्स में आपको इससे मुताल्लिक़ डिटेल से बताएंगे भी। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हम बात ओआईसी करें। सर हसन साहब प्लीज़ अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? ठीक है, तो मैं देखें, हम अफगानिस्तान की जो सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रियली जो रिपोर्ट हो रही है इससे ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हमें सिर्फ 3-4 शहरें नज़र आ रही है कि जी जलालाबाद है, काबल है, हेरात है, मज़ार है, एंड द रेस्ट नहीं। अफगानिस्तान इसकी 34 प्रोविंसेस है। 4 प्रोविंसेस के अलावा मेरे ख्याल में हार्डली किसी को इसके नाम का पता होगा कि उनके नाम क्या है। ये भी एक हकीकत है कि मुझसे भी पूछे तो मैं ज़्यादा से 10-15 का नाम लूँगा, आगे जो 20-25 है वो उसकी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो रियली वर्स्ट है, और मैं ये अंदाज़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि OIC वाले कुल के, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स हमने यूएन के सामने रखे थे ना, यूएन ने कहा है कि 22 मिलियन जो है वो एक्सट्रीम वल्नरेबल है, 3.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो एक्सट्रीम उसका है, आलमी इदारे की। मैं समझ रहा था कि हम अपना भी OIC ये जो 57 मुल्कों की, और बड़े मतलब ये है कि अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो उनके जो 6+1 जो पाकिस्तान के साथ 6 और नीबर्स है, ऑल आर मुस्लिम्स। तो मैं समझ रहा था कि सबको अंदाज़ा होगा, जितना पाकिस्तान को अंदाज़ा है इतना ईरान को भी होगा, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह उनको, ताकि वो भी ये रियल सिचुएशन जो अफगानों का है, बजाय इसके कि हम ये जो 7-8 पेजेस का, एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं विद ड्यू अपॉलॉजी, ये 22-23 पॉइंट्स है। 22-23 पॉइंट्स में कौन इसको ये किताब पढ़ेगा, और आखिर में जाके कहीं यही होगा कि वी आर क्रिएटिंग अ ट्रस्ट फंड। यार हमें इमीडिएट अफगानी जो है इस वक्त उस पे है, मतलब ये कि दे आर बिल्कुल ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमीडिएट उस पे इफेक्ट। सर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, साथ ही मुझे ये बताइएगा, चूंकि बात यहीं आके रुक गई है कि जब हमने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो इट्स ऑल अबाउट मनी, और जब बात पैसे की है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, immediate, swept, without wasting any time. Immediate means immediate. Repeat किया. Exactly. Immediate means immediate. देखें खान साहब और आप दोनों भी जो हैं इसको समझें प्लीज़ सिचुएशन को। ये ऐसा नहीं है कि आप शुएब मेरे पास आता है और कहते हैं जी मुझे मुसीबत पड़ी हुई है, मैं जेब में से चेक बुक निकालता हूँ, मैंने उसको लिखा और मैंने कहा, और वो हबीब बैंक गए और जाके उन्होंने कैश करा लिया और अल्लाह खैर सल्ला। 2 बातें जो इसमें हुई हैं, एक तो कम्युनिके पे बात करते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। नंबर 2 ये कि ये जो प्लेज करने वाली बात है ना,
اب اگر یہ کہا جائے کہ جی کچھ پلیج ہی نہیں ہوا, مجھے تو یہ پتہ لگا ہے کہ 1 ارب ریال صرف سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ میں دیتا ہوں. بالکل 1 بلین ریال. اچھا, ہوا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ یعنی آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے پلیج کرنا ہے, پیسے دینے ہیں, کیش اور کائنڈ دونوں کرنا ہے. جب وہاں پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی اس نے تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو ایک فنڈ کریٹ کریں. اب مثلا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کویت جو ہے وہ $400 ملین دینا چاہتا ہے افغانستان کو, وہ کیسے دے گا؟ اس میں جو ہچ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ کابل میں اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک نارمل حکومت کی ہوتی ہے, بینکنگ نظام جس میں بینکس ہوتے ہیں, بینکنگ چینل چلتے ہیں, اور اس میں جب آپ کی ریمیٹنس آتی ہے تو اس کو پھر کیش کرنے کے حساب کتاب بالکل سٹریم لائنڈ ہوتے ہیں. اب مثلا یہ ہے کہ یعنی کابل میں کدھر بھیجیں آپ پیسے؟ بینکنگ چینل نہیں ہے نا اس وقت. سنیں اس کو پہلے سمجھ لیں, کیونکہ یہ, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے, کیونکہ یہ آپ کے تمام لاکھوں کروڑوں دیکھنے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کی نیت پہ شک نہ کیجئے. یہ جتنے لوگ آئے تھے نا کووڈ میں, یہ کچھ سوچ سمجھ کے آئے تھے اور اپنے اس اسلامی برادر ملک کے 40 ملین لوگوں کو ان کا خیال رکھنے کے لیے آئے تھے. اب وہ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم نے اتنے کرنے ہیں. اب مجھے بتائیے کہاں بھیجیں وہ؟ کیا پاکستان کو دے دیں؟ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھائی ہم طالبان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے. شاہ محمود قریشی نے پرسوں بڑے وضاحت سے بتایا کہ ہم یہ جو کانفرنس کر رہے ہیں یہ ہم طالبان کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہے. تو اس میں یہ تھا کہ جی اب شاہ محمود قریشی لے لیتے وہ سارے چیکس, اب وہ چیکس آپ نے لے لیے, جمع کرا لیے پاکستان میں, اس میں ہوگا جی پاکستان دکھا گیا, پاکستان پھر اس کے بعد آگے کیا کرے گا. تو اس میں بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں تھیں. لہذا کیا ہوا, سب نے مل کے کہا کہ جی ہم سب تیار ہیں مدد کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھلے, کوئی اس میں فنڈ کریٹ ہو. بالکل صحیح بات. جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہ جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہے کہ وہ پلیج ہوں گے. بالکل صحیح بات. اور اس میں ٹائم لگے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ابھی آج OIC کی کانفرنس ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ, پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. اشرف غنی کے زمانے میں اگر آپ پچھلے 20 سال دیکھیں تو خان صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ تقریباً 70 سے 75% جو پیسے جو ان کی تھا نا بجٹ تھا افغانستان کا, وہ فورن ایڈ پہ تھا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کرپشن کا عالم رہا ہے وہ بس یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. وہ ابھی تک لوگ جو ہے کہ آپ اپنے چرمی بیگ جو ہے وہ بھرتے ہیں ڈالروں سے اور بھاگ جاتے ہیں. وہ جو 70-75% آتی تھی فورن ایڈ, ان میں سے 70 سے 90% تک جو تھا وہ کچھ انڈیویجولز کی پاکٹس میں جاتا تھا. تو وہ جو بیچارہ سڑکوں پہ اپنے بچے بیچنے کو آ گیا ہے, وہ جس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, وہ جس کو دوائی چاہیے, واقعتاً جب ہم یہ کہتے ہیں نا دوائی چاہیے, یار آپ کے سامنے آپ کا بچہ, آپ کی بیگم جو ہے, آپ کی بیوی جو ہے, وہ ایک تو اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس کو دوائی نہیں ہے, اوپر سے کھانا نہیں ہے, اس کو آپ فوری طور پہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, اشرف غنی جیسے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہو تاکہ پیسے آئیں گے, ان کو پتا ان کے اپنے بینکوں میں جائیں گے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ دنیا تیار ہے مدد کرنے کے لیے. طالبان کو جو ہے وہ یعنی کوئی تسلیم نہیں کر رہا, پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کر رہا. اب یہ ہے کہ وہ پیسے بھجوائے کیسے جائیں. میرے خیال میں یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مسائل کی طرف نشاندہی کرائی گئی ایک ورلڈ فورم پہ. ٹھیک ہے. اس مسئلے میں سب سے دو یا تین بنیادی مسئلے. پہلا مسئلہ کہ بحران انسانی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ بڑھ رہا ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ مین میڈ جو ہے وہ اتنا بڑا کرائسس نہ کبھی پیدا ہوا ہے پہلے, نہ کبھی ہوگا. لہٰذا دنیا کو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس کو توجہ دے دی. مسائل کی نشاندہی ہوئی, نمبر 1. نمبر 2 کہ آگے کا راستہ اس کا تعین کیا گیا کہ آپ نے ایک پلیج بنانا ہے, ایک فنڈ بنانا ہے, اس میں سارے لوگ دیں اور پھر ڈسبرسمنٹ. تیسرا کہ OIC کا ایک آفس قائم ہوگا, ایک نمائندہ وہاں پہ جائے گا جو پہلے نہیں تھا. اچھا, اس طرح کے کام کر کے تو اس کانفرنس نے یہ بتایا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. OIC کے اس فورم پہ اب کتنا اس کے بعد آگے ہوتا ہے وہ پھر آپ کے اگلے سوال پہ منحصر ہے.
क्या کاش کہ होगा میں اگلا क्या? سوال اگلا کر سوال پاؤں، کا وقت ہو گیا ختم. وقت ختم ہو مختصر گیا. ہے اور مقابلہ سخت ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی جی کوئکلی پلیز. ایمبیسڈر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں نا, انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سے دس از ڈیہیومنائزنگ دا افغان جو کانفلکٹ ہے یا افغانوں کے جو مسائل ہے. دیکھیے وی آر مور پروٹیکٹیو اباؤٹ آور منی, وی آر مور پروٹیکٹیو اباؤٹ آور پالیسی, لیکن وہاں پہ ملینز آف پیپلز آر ڈائنگ آف ہنگر, پاورٹی, ڈیزیزز. تو اگر ہم انہی فورن آفس, سوری سر جسٹ فار دا سیک آف, میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں, کہ ان چیزوں میں پڑے کہ ہم نے کاما کدھر لگانا ہے, کولن کدھر لگانا ہے, فل اسٹاپ کدھر لگانا ہے, پیسے کون سے پہ جائیں گے, تو وہاں پہ یو ول لوز ہنڈریڈز آف پیپل, مدرز, بہت جلدی ہمیں بھی امیجیٹ ایک بریک کی طرف جانا نجم ساقی صاحب. بریک کے بعد واپس آئیں گے. نہیں بریک کے بعد ہم لوگ تو میں صرف یہ بتا دوں کہ طالبان آج یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے دنیا کا ساتھ دے کے وہ کام کرنے ہیں. This is for the Afghan people, sir. اس وقت وہاں پہ طالبان ہیں, جب تک طالبان کو نہیں ہوگا وہ یعنی مدد جائے گی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. نیا ہے پاکستان, نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ. خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی, ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب, تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں. کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم, NBA, موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو, ہار اور جیت کا ہر زاویہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? आज मुस्कुराते मुस्कुराते हैं सारे हमारे मैं कहूँगा कि मेहमान और पाकिस्तानी। यस, जाहिर है कि एक बड़ा दिन था और उस दिन के पीछे बड़े दिनों की मेहनत थी, बड़ी शामों की रातों की मेहनत थी, लगन थी, जुस्तजू थी, जिसके बाद हमने ये दिन देखा। थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स बताएं क्या है आज? अच्छी, इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है कि चलिए इस्लामी ममालिक ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया, वो इकट्ठे हुए। हालांकि 3 महीने गुजर चुके हुए थे, 4 महीने, सॉरी 4 महीने गुजर चुके हुए थे। ये लास्ट जो है इससे पहले होना चाहिए था, ये मेरी ज़ाती राय है। और ख़ासकर इन हालात में जबकि बाकी दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान को बिल्कुल तनहा करने की शिद्दत से कोशिश कर रही है, और जब अफ़गानिस्तान को आप तनहा करने की बात करते हैं तो एक्चुअली वो अफ़गान अवाम की बात है। बिल्कुल। सो जो बेसिक जो इस वक्त एक नज़र आ रही है चीज़ में कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका, यूएस जो है सो वो तालिबान से अपनी शिकस्त का बदला लेने के बदले अफ़गान अवाम को उन्होंने शिकंजे में कसने की कोशिश की है। ये इंसानी इंतहाई गैर इंसानी रवैया है, और इसकी जितनी शिद्दत से क्रिटिसाइज को किया जाए वही कम है। ये 40 मिलियन अफ़गान लोग हैं जो कि इस वक्त भूख और बाकी मसाइल के दहाने के ऊपर खड़े हैं, और आई थिंक सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उससे निकाले। एंड आई थिंक उस तरफ अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि लिया गया है, एंड आई होप कि फॉलो अप स्टेप्स जो हैं इसके बाद के मैकेनिज्म की हमने बात की। सर, इमरान खान साहब ने जो बात की ना, उसमें उन्होंने कहा कि इमीडिएट, और अभी आपसे पहले जो हमारे पास एक सहाफ़ी मौजूद थे हसन खान साहब, उन्होंने भी ये बात की कि इस वक्त एक एक लम्हा बड़ा कीमती है अफ़गानिस्तान में रहने वालों के लिए, वहाँ पर रहने वाली माओ बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, इस सख्त मौसम में जब मनफी में टेम्परेचर है, उन हालात में जबकि मौशी सरगर्मियाँ नहीं हैं, उन हालात में जब भूख है, अफलास है, तंगदस्ती है, एक एक लम्हा कीमती है। तो जब इस एक एक लम्हे की हम बात करते हैं तो बड़ा समझना होगा इसको कि इमीडिएटली हमने कुछ रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? अब ज़ाहिर है उसमें हम जो बुनियादी बात करते हैं कि मुंजमद असासे बहाल होना, बैंकिंग चैनल्स का बहाल होना, उसके बाद ही ज़ाहिर है हम ये चीज़ें कर पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कितना और वक्त लग जाएगा? ये हफ्तों की बात कहूँ या महीनों पर मुहित होगी? देखिए, जो एलानिया में जो बताया गया वो ये कि ये जो ट्रस्ट फंड हमने बनाया है, ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इसको ऑपरेट करेगा, और उसको अभी मार्च तक टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे तकरीबन इसको ऑपरेशनलाइज होने में। सो ये चीज़ें जो हैं क्योंकि बड़े लार्ज स्केल के ऊपर होती हैं, सो इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से हो नहीं सकती। इन द मीनवाइल मेरा ख्याल है जो हम सबको करना चाहिए, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, वो ये है कि बाकी जो दुनिया है इस वक्त जो क्राइसिस है सबसे बड़ा वो ये है कि जो अफगानिस्तान के एसेट्स जो फ्रोजन है, जिसका जिक्र आपने भी किया, और उनके जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है। तो अभी जो यूनाइटेड नेशंस के कुछ लोगों से मेरा राब्ता है, जब वो भी कुछ पैसा वहाँ भेजना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उनके पास कुछ चैनल्स मौजूद नहीं है। सो जब तक कि ये सारा हमारा जो हमने सेटअप किया है, ट्रस्ट फंड किया है, ये ऑपरेशनलाइज होता है, उस वक्त तक आई थिंक जो प्रेशर है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर होना चाहिए, पर्टिकुलरली अमेरिका के ऊपर, कि उनको ये बैंकिंग चैनल्स जो हैं उनको वो आज़ाद करें, और जो उनके एसेट्स हैं अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन के जो एसेट्स उन्होंने मुंजमद किए, उनको वो रिलीज़ करें, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों का जो आपने खुद फरमाया कि अमेरिका भी सारा प्रेशर हो रहा है उन पर कि ये एसेट्स फ्रीज जो हैं इसको अब बहाल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के 37 अरकान हैं जिन्होंने सेक्रेटरी खारजा को और सेक्रेटरी खजाना को खत लिखकर उसमें ये गुजारिश की है उन्होंने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक अभी अमेरिकन जो अप्रोच है, अमेरिका का जो रवैये हैं, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नजर आई है, मुझे तो नहीं नजर आई। कल भी वो जो आए हुए थे यहाँ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनके साथ भी जो छोटा मोटा इंटरेक्शन हुआ है, उसमें यही हमें नजर आया कि अभी तक वो अपने आई वुड लाइक टू नो दैट वो इंटरेक्शन क्या रहा सर, उसमें क्या बात हुई? उन्होंने तालिबान की जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई। जी, उनके मिली है, साइड लाइन सबके मिली है। बेसिकली जो रवैये उनमें अभी तक उनकी तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आई जिसको कि हम पढ़ सकें कि हाँ जी ये चेंज हुआ है। तो अभी तक उनका जो स्टेटेड रवैया है वही चल रहा है, और उसमें कोई चेंज अभी मुझे। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव और आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात की बात आप कर रहे हैं? कितनी देर की मुलाकात हुई? आई वुड नॉट गिव द कमेंट ऑन दैट। लेकिन मुलाकात वो दोहा में भी हुए, बिल्कुल, तो दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद
ہیں, وہ تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف تو وہ مل رہے ہیں, ایک طرف تو ان کا رابطہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ انہوں نے ان کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. آئی تھنک یو نو یہ ریکنسائلبل نہیں ہے یہ جو دو سٹانسز ہیں بیسیکلی, یا تو لیکن یہ کہ جو مجھے نظر آتا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر اگر دیکھا جائے, کوشش کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ایک ریونج کورس کے اوپر ہیں, ایگزیکٹلی پنشمنٹ موڈ ہے, بدلہ لینے کے چکر میں, چونکہ وہ طالبان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہوئے ہیں اور بڑی ہیومیلیٹنگ طریقے سے وہ انہوں نے ان کو قبول نہیں افغانستان چھوڑنا پڑا. کیونکہ 16 سال سے ایک فوج وہاں پر مسلط رہی اور پھر جس طرح سے اس کو بھگا دیا گیا وہ دیکھنے والا تھا. اچھا سر, اس میں ایک جہاں پر ہم نے یہ کہا کہ دنیا نے تو افغانستان کو تنہا کر دیا, لیکن اگر ہم اپنے دشمنوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک امیج پورٹری کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہے. کل جتنی بڑی ہم نے اجلاس کی میزبانی کی ہے, اس کے بعد ایک شٹ اپ کال مل گئی کہ پاکستان سفارتی سطح پر تنہا نہیں ہے. نہیں, انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی میٹنگ کی ہے وہاں, چھوٹی سی میٹنگ, سر وہ اتنی چھوٹی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ 4 ملکوں کی میٹنگ انہوں نے کی ہے, سو یہی بابر کروانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ زندہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں. آئی تھنک رادر دین کہ ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, بھی میرا خیال ہے کہ جی یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایک انشیٹو, آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں ہم امید یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ کل کی میٹنگ میں جو ایک اتحاد کا احساس ہوا ہے, کل کی میٹنگ میں جو ایک پازیٹیوٹی نظر آئی ہے, اس کو ہم آگے لے جا سکیں, اس کو پریکٹیکل شیپ دے سکیں, اس کو ڈیلیوری جو ہے اس کی سٹیج تک لے جا کے افغان عوام تک ہم یہ سب اس کے بینیفٹس پہنچا سکیں. دیکھیے کل کی میٹنگ میں دیکھا جائے تو سوائے سعودی عربیہ کے کسی اور ملک نے ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے ان ٹرمز آف فنڈس. تو انہوں نے 1 بلین ریالز کی ہے, which works out to about I think $365 million, which is considerable under the present circumstances. But I feel کہ اسلامی ممالک جو باقی ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ایک فنڈ قائم ہوگا, اس کے بعد ہی شاید یہ پلیج کی طرف ہم بڑھیں گے. سر ایک بات اور بتائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی جب گفتگو کی تو خطاب کیا تو انہوں نے مسلم امہ کے اتحاد کی بات کی. جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں ہم نے دیکھے ہیں کچھ مسائل. اگر ہم سعودی عرب اور ایران کے مسئلوں کو ہی دیکھ لیں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات اور ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقاتیں کتنی اہم ہوتی ہیں, کتنا اچھا رول پاکستان پلے کر پائے گا آگے آنے والے دنوں میں ان رفٹس کو ختم کرنے میں؟ دیکھیے OIC کے مسائل رہے ہیں. OIC ایک آئیڈیل کردار ادا نہیں کر سکا جو کہ اس قسم کی آرگنائزیشن کو مسلمان ممالک کے لیے کرنا چاہیے تھا. ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں کشمیر کا مسئلہ ہے جس کے اوپر کہ ہم پچھلے 1.5-2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ فارن منسٹرز کی کانفرنس آرگنائز کریں, لیکن نہیں ہو پا رہی بیکاز وہ یونینیمٹی بلڈ نہیں ہو رہی ود ان دی مسلم کنٹریز کہ ہم وہ کر پائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ری فوکس کرنا پڑے گا. یہ ایک اچھا آغاز ہے جو کل ملا ہے, ایک بہت اچھا آغاز ہے. اس کے بعد آئی تھنک کہ OIC کو بھی ری فوکس کرنا پڑے گا. اس وقت مسلم دنیا کو میں کہوں گا مسلم دنیا کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اور مسلم دنیا کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں, آپ عراق لے لیں, افغانستان لے لیں, سیریا لے لیں, لیبیا لے لیں, یمن لے لیں, کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, ایک تباہی و بربادی کا جو ہے ایک مطلب کوشش کی گئی ہے کہ جی اور ہوئے بھی ہیں. ممالک جو ہیں اچھے بھلے فنکشنل ممالک جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں, ان کو وقت لگے گا دوبارہ اٹھنے میں. تو کوششیں کی جانی چاہیے کہ جو بھی فالٹ لائنز ہیں ہماری ان کو بیٹھ کے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے تھرو ہم ان فالٹ لائنز کو ریموو کریں. جس فالٹ لائن کا آپ نے ذکر کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وچ از ایران اینڈ سعودی عربیہ. پرائم منسٹر صاحب جب پہلے آئے تھے اور ان کی اپنی پہلی 1-2 اسپیچز میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ انیشیٹوز ان ممالک کی طرف سے بھی لیے گئے ہیں. ایک سافٹ کانٹیکٹ ہوا ہے, وہ بات چیت ہوئی ہے. تو باقی ممالک کو چاہیے کہ اس کو پش کریں, اسٹرینتھن کریں, اس کو آگے لے کے تاکہ یہ جو ٹریڈیشنل عرب اور عجم کا ایک بریک رہا ہوا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بیچ کر سکیں. اٹس امپورٹنٹ بیکاز دیکھیے ہم باقی دنیا کے محبوب نہیں ہے کہ جی وہ ہماری مدد کریں گے, بلکہ اپوزٹ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہی ٹھیک ہے, زیادہ تر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور 3 چیزوں کا ذکر کیا کل پرائم منسٹر نے, آپ نے بھی سنی ہوگی تقریب, وہ پیلسٹائن کا ذکر کیا ہے جو آئی تھنک مسلم امہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے. کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے, اور اسلاموفوبیا کا ذکر کیا گیا ہوا ہے. بیسیکلی میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ میں, انہوں نے ایک اسپیشل انوائے بھی مقرر کیا پریزیڈنٹ بائیڈن نے, جو کہ ول لک انٹو دی ریزنز وائی دس از کمنگ اپ اینڈ آل دیٹ. بٹ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹریس کرتے رہیں, اور یہ جو آغاز ہے
اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ Keep اس کو ہم hammering. آگے لے کے اچھا رفیق صاحب ایک یہاں پہ ایک انتہائی اہم نقطہ، اگر ہم یہ تو ہم نے بات کی نا کہ دنیا کی جہاں پر ہم لوگ دیتے ہیں کہ اپوزیشن سامنے آتی ہے، اب بطور پاکستان تحریک انصاف ذرا ہم اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیں تو کل اپوزیشن کی طرف سے بہت سی ٹویٹرز پر یہ اس طرح کے میسیجز یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کے معاملے پر تو بات نہیں کی، یہ کیسی OIC کی کانفرنس تھی. ایک وقت تھا لوگ یاد کرتے تو زمانے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں OIC کانفرنس ہوئی تھی. اب ایک زمانہ ہوگا جب لوگ کہا کریں گے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دور میں یہ OIC سربراہی کانفرنس ہوئی. پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کے لیے اس کو کتنی بڑی اچیومنٹ تصور کیا جائے؟ دیکھیے کشمیر کاز جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی کاز نہیں ہے، یہ پورے ملک کی کاز ہونی چاہیے اور ہے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کی بات کے اوپر ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے rather than کہ ہم کرٹیکل کامنٹس کے بارے میں دیں. I think it's very important. تو میں اس کو ویسے دیکھتا ہوں جتنی پچھلے 3 سال میں پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے اوپر، اسلاموفوبیا کے اوپر، پیلسٹائن کے اوپر اور اسلامی ممالک کے دوسرے مسائل کے اوپر جتنی بات کی ہے، جتنی شدت سے اس کو انہوں نے دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر پیش کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ جنرلی ایون اف آئی ور ناٹ اسپیک ایز اے اسپیکر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی پریسیڈنس ملتا ہے. سو آئی تھنک جہاں آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے وہاں آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے. سیکرٹری جنرل OIC سے اس پر بات ہوئی ہے کشمیر کے مسئلے پر، لیکن شاید اپوزیشن کو معلوم نہیں ہے. وہ پرابلم یہ ہے نا جی کہ ہم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہم بہت اسٹینوسلی کوشش کر رہے ہیں کہ جی OIC کے سربراہی اجلاس بلایا جائے جو کہ اس کو ڈسکس کرے کشمیر کو، لیکن نہیں وہ ہو سکا. تو مطلب ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ جی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ہم وہ کر پائیں گے. بالکل صحیح بات. لیکن جب تک یونٹی نہیں آئے گی، یونٹی تو سر بنیادی اس کی ریکوائرمنٹ اور یہ میں کہہ رہا ہوں ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی. اب دیکھیے میں کرٹیکل ہونا نہیں چاہتا ہوں کہ جی کشمیر کمیٹی کی کیا پرفارمنس رہی ہے پچھلے 15 سالوں میں اس حکومت کے آنے سے پہلے، کیا کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی؟ نہیں دی گئی تھی. لیکن I don't want to be critical. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، so I think ہم پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے، ذرا پازیٹیو رہنا چاہیے. اب چونکہ سر آپ نے خود ذکر کیا کہ مارچ تک وہ فنڈ قائم ہوگا، آپریشنلائز ہوگا، اس کے بعد پھر ہم ایک میکانزم ہے کہ اتنا لارج اسکیل یہ پروسیس ہوگا. امیڈیٹلی ہم پاکستان کیسے فیسیلیٹیٹ کر پائے گا افغانستان میں رہنے والوں کو؟ ہم کو ایسے ذرا ہم گندم بھی بھیج رہے ہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم انہیں سپورٹ کر سکیں. تو کیسے کوئی نیا پلان گورنمنٹ کے لیول پر ڈیوائز ہو رہا ہے کہ جس میں ہم ان سردیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھوک اور افلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان لے کر ایگزیکیوٹ کریں؟ ہماری طرف سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر جا رہی ہے. ٹرکس جا رہے ہیں وہاں، اس میں مختلف قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جن میں دوائیاں ہوتی ہیں، جن میں کمبل ہوتے ہیں، جن میں ٹینٹس ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ خاص کر موسم سرما میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے مطلب چھوٹی موٹی اگر کوئی فائنینشیل اسسٹنس ہے تو وہ بھی کی جا رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک یہ بینکنگ چینلز آپریشنلائز نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ کے یہ جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ان کو نہیں ملتے ہیں، جب تک یہ سو کالڈ سینکشنز کا جو خطرہ ہے امریکہ کی طرف سے وہ نہیں ٹلتا، تو سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ دیکھیے اس ساری سچویشن میں جو آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز جو باڈیز ہیں، کل UN کے ممبر جو ان کے سیکرٹری جنرل کے جو اسپیشل ریپرزینٹیو جنہوں نے تقریر کی ہے، سب سے زیادہ پاورفل تقریر ان کی تھی، آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا ہے اور ان کی جو باڈیز ہیں، ان کی جو فائنڈنگز ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ لٹرلی اسٹارویشن کے دھانے کے اوپر more than 60% پیپل جو کھڑے ہوئے ہیں افغانستان کے، 60% سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک ان کی باتیں مان لیں. پھر یہ کہ ابھی ٹیلی گراف نے انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی، ڈیلی ٹیلی گراف نے انہوں نے کنڈکٹ کی تھی، جس میں لوگوں نے کہا ہے جی کہ یہ پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے ملک کو صرف لوٹا ہے اور مال لے کے چلے گئے ہیں. اور یہی ہوا ہے 20-21 سال کی کہانی جو میں اپنے آرٹیکلز میں کور بھی کرتا رہا ہوں. اس کو مطلب جس شدید طریقے سے افغانستان کو لوٹا گیا 20-21 سالوں میں، شاید اس کی کوئی پیرلل یہ جو واشنگٹن پوسٹ نے جو ڈسکور کیے ہیں 3 سال کی لیگل بیٹل کے بعد، انہوں نے کہا فائٹنگ کہ اٹس کالڈ بیٹلنگ دی ٹروتھ اور سم تھنگ، جس کو افغانستان پیپرز کہتے ہیں. اس میں ساری کہانی ہے پورا آپ پڑھیں، وہ 2000 پیجز ہیں، لیکن اس کی ایک کچھ 35-36 پیجز کی ایک شارٹ ورژن بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے لوٹا گیا ہے اس کو افغانستان کو. تو ایک ایسا انہوں نے
एलियन किस्म का तबका जो था वो इम्पोज किया अफगानिस्तान के ऊपर, जो कि रिलेट ही नहीं करता था अफगानिस्तान के साथ। ये सारी जो डेमोक्रेसी थी ये काबुल में तो शायद मौजूद थी, लेकिन बाकी सारे अफगानिस्तान में लोगों को पता भी नहीं था कि जी जमहूरियत होती क्या है, बिकॉज ये उनके कल्चरल, और ये भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनके कल्चर्स जो हैं, बेसिकली उनके साथ आप कोई चीज़ इम्पोज तो नहीं कर सकते। अगर आपने एक चीज़ अच्छी है और आप चाहते हैं कि आपके आवाम जो हैं उससे बेनिफिट हासिल करें, तो आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको उसके साथ अलाइन करना है, उसको इवॉल्व करने देना है, रादर देन कि जी आप उनके सर के ऊपर थोड़ा मार के आप लेंगे कि अब आप जमहूरी मुल्क हो गए, जबकि जमहूरियत की कोई वहाँ ट्रेडिशन ही नहीं रही हुई, तो आप उसको जमहूरियत मुल्क बना दिया। तो जमहूरियत के नाम के ऊपर लूटा गया। इसीलिए कोई सिस्टम पर से अच्छा या बुरा नहीं होता। सिस्टम जो होते हैं उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो उनकी उसको डिटरमिन करना होता है। फिर ये कि जी उससे क्या बेनिफिट हासिल किया गया है अवाम के लिए, गनी, करज़ई और बाकी लोगों के लिए नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली यही हो। तो अवाम तक तो कोई बेनिफिट उसका 21 सालों का कोई पहुंचा नहीं है। और जो ये इसमें डेली टेलीग्राफ के जो उन्होंने स्टडी कंडक्ट किए, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, उसमें लोगों ने कोसा है अपनी पुरानी हुकूमतों को, ये दो खासकर करज़ई और गनी साहब की हुकूमत को कोसा है कि जी ये हमारे जो इस वक्त के मसाइल हैं उसके लिए ज़्यादातर यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, यही इन्हीं की वजह से हम आज सफ़र कर रहे हैं सारा कुछ। तो ये जो ट्रांजिशन है, जो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं और ये बाकी सब कुछ करते हैं, ये रादर देन कि इसको प्री कंडीशन बनाया जाए कि जब तक आप ये करेंगे हम आपका काम नहीं करेंगे और आपको चैनल नहीं खोलेंगे, आपके एसेट्स नहीं हम फ्रीज करेंगे। एंगेजमेंट जो है वो बेहतर तरीका होता है। अगर हमारे और आपके कुछ मसले हम बैठ के बात करके उनको हल कर लें, रादर देन कि जी मैं कहूँ कि जी जब तक आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे मसले हल नहीं होंगे। आज भी जो अमेरिका चाहता है वही पाकिस्तान चाहता है। हम भी इंक्लूसिविटी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि खवातीन को उनका ड्यू हक मिला जाए, हम भी चाहते हैं कि खवातीन को, लेकिन हम उनके साथ एंगेज करके उनको पर्सुएड करेंगे कि जी आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो एक अफगान का एक टेम्परामेंट भी है, आई श्योर कि शायद बाकी लोगों ने भी डिस्कस किया हो। आप उनके साथ बात करके मिलके उनसे सब कुछ करवा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उनको अगर थ्रेटन करेंगे तो फिर नहीं कुछ करवा सकते हैं। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात जबरदस्ती से मामलात नहीं हो सकते। सर थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह एक्सपोज करना इस मामले को कि अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन रहा है और उसके अलावा इस वक्त ज़रूरत क्या है। उसके बाद सर ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि अब एक मैकेनिज्म डिवाइस हो गया, बट वी हैव टू कीप हैमरिंग द थिंग्स कि हमें उससे पुश करना है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा को पुश करना है। एट द सेम टाइम ये आलिम बिरादरी की भी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को देखे, मशरूत ना करे किसी चीज़ को कि तब अनफ्रीज करेंगे अगर ये करेंगे, क्योंकि इस वक्त ह्यूमैनिटी की बात है। इस वक्त लोग को लिटरली वो मर रहे हैं भूख से, प्यास से, अफलास से, और इस वक्त बात सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए तो उनकी जिंदगियां, उनकी जानें बचाने की होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई बात होनी नहीं चाहिए। वक्त हो गया खत्म, लेकिन जाते जाते से छोटे से दो शुक्रिया अदा करने। एक तो ये कि वो तमाम पाकिस्तानी जिनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को, इस OIC कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए जो 2 हैशटैग्स दिए गए थे उसके भरपूर तरीके से आपने इस्तेमाल किए, तो ट्विटर वालों आप लोग छा गए हो। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को मुबारकबाद, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत की कामयाबी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। एंड डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच टू ऑल इस्लामाबादी पीपल्स के इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बड़ा रोल प्ले किया है। डेफिनेटली आप लोगों के डिसिप्लिन की वजह से हाँ ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब ठहरी है। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात करेंगे।